اجازت ہے جناب کی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی سرور مطلب ابن ام النبی، در حل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ، پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی سید الاوصیاء اماد الاصفیاء، روح الاولیاء آیت اللہ العظمی، خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین، زید الموحدین حبل اللہ المتین، لنگر آسمان و زمین، وجہ اللہ عین اللہ نفس اللہ نور اللہ اذن اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان عشرہ محرم الحرام کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، آل محمد کا عظیم اور کریم خالق جتنے عزادار چل کے آئے ہیں ہر عزادار کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی مقروض ہے تو قرض غیب سے ادا فرمائے، آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اگر کوئی بے اولاد ہے تو علی اصغر کے چولہے کے صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ میرے اللہ ہمارے پردے والے وارث کا جلد جلد ظہور فرما، دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں، سہارا درود کا لیتے ہیں، جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں اتنی بآواز بلندر سلام۔ سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور کہ جو پردہ غیب میں شاہ سوار الہیہ کبیر کارواں ہونے کی حیثیت سے موجود ہے کہ میرا وہ کائنات کا مطلق عنان و مدبر الامور اپنے رخ انور سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو آ کے سمجھائے کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین اب بھی زندہ باد ہے۔ سدا جیتے رہو، آباد و شاد رہو۔ حضرات زیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، سرمستان میکدہ ولایت، میری گفتگو کا مرکز و محور وہ ذات زیوکار ہے کہ جس کے ایک سجدے نے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو بچا لیا۔ کیا کہنے آپ کے، سدا جیتے رہو، کوشش آپ نے کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ نے بولتے رہنا ہے۔ میں کوشش کروں گا جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں اپنی کم علمی کا مکمل احتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے کوشش کروں گا جب تک آپ کے سامنے محو گفتگو ہوں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف نالین شبیر سے اڑتے ہوئی طاہر گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کربلا میں سجدے کرے۔ کچھ بندے سوچ کے بولتے ہیں، چلو میں بولنے اور نہ بولنے کا معیار بتا دیتا ہوں۔ مدینہ میں چند لوگوں میں بحث ہو گئی کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی بندہ کہتا تھا کہ اتنا بولنا چاہیے، کوئی بندہ کہتا تھا اتنا بولنا چاہیے، کوئی بندہ کہتا تھا اتنا بولنا چاہیے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو پھر لطف آئے گا۔ ایک بندے نے کہا آپس میں نہیں لڑتے، جو دلیز سیدہ پہ بہاری دیتا ہے اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے۔
جا کے سلمان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے. وہ بندے چلتے چلتے جناب سلمان کے سامنے آئے. کہا سلمان تو علی کے دروازے کا پرانا نوکر ہے تو ہمیں اتنا بتا دے بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے. جس کو جملہ سمجھ میں آ گیا پھر اس پہ بولنا واجب ہو جائے گا. جسے جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا پھر وہ نہ بولے اس کے لیے بولنا واجب تو ہے نہیں کیونکہ اسے جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے اس پہ بولنا واجب نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمیں اتنا بتا بندے کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے. سلمان نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بہتر تو یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی چپ ہی رہے اور اگر ذکر بطول کے گھر کا شروع ہو جائے پھر بندہ ساری زندگی بولتا ہی رہے. آپ کے کیا کہنے یا علیہ سے نے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر بہتر تو یہ ہے کہ بندہ بولے ساری زندگی چپ ہی رہے اور اگر ذکر بطول کے گھرانے کا شروع ہو پھر بندہ بولتا ہی رہے. تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ کلام تھا آپ کے اذہان عالی میں محفوظ ہو. آپ کے اور میرے درمیان سلسلہ کلام چل رہا تھا کہ حسین فارس انبیاء بیٹھ جائے. حسین فارس انبیاء ہے لیکن میں اپنے سلسلہ کلام کی طرف آنے سے پہلے میرا بھائی پڑھ رہا تھا رسول خدا کی جوتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا والوں اہل بیت کو بعد میں سوچنا کہ اہل بیت کیا ہیں پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو. بولو یار جو بول سکتے اہل بیت کو بعد میں سوچنا کہ وہ کیا ہے پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو. ایک جوتی میرا بھائی پڑھ کے گیا ہے دو اور ہیں ان میں سے ایک میں پڑھتا ہوں ایک کل کے لیے چھوڑ دے پھر اپنے کلام کی طرف آتا. وہ جوتی بھی عام بندے بشر کی نہیں آپ کے اور میرے 8ویں سلطان کی ہے. بولیں یار جو بول سکتے محمد وآل آپ کے اور میرے 8ویں شہنشاہ کی رضا بادشاہ کی. ایک بندہ عبداللہ اس کا نام ہے امام کی خدمت میں رہا مسلسل امام کی خدمت میں رہا. جب 2 سال گزرے جانے لگے امام نے کہا عبداللہ دیکھ 2 سال سے میری خدمت کی اب کچھ مانگ مولا آپ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. امام نے کہا نہیں پھر بھی کچھ مانگ. اچھا مولا پھر رزق کم ہے بڑھا دے. امام نے فرمایا وہ دروازے پہ میری جوتی پڑی ہے جا کے اٹھا کے لے جا تیری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا. آئے ہائے ہائے بولو یار جنہیں زبان اللہ نے عطا کی اٹھا کے لے جا تیری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا. عبداللہ نے جوتی اٹھائی سر چلا یوں جنگل کے عین وقت پر پہنچا. یہ سامنے سے بندہ اس نے دیکھا یہ بندہ سیانا ہے عقل مند نظر آتا ہے لیکن جوتی پاؤں کی چیز ہے سر پہ اٹھا کھڑتا ہے. انہوں نے کہا دیوانے جی کہا میری بات سن قریب آیا. انہوں نے کہا جوتی سر کی چیز نہیں ہے جوتی پاؤں کی چیز ہے تو سر پہ اٹھائے پھرتا ہے. اس نے کہا میری ہو تو پہنوں. اس نے کہا میری ہو تو پہنوں. اس نے کہا کس کی ہے. اس نے کہا رضا شہنشاہ 8ویں سلطان کی. ہاں بھیجے گا. اس نے کہا قیمت مناسب ملے تو سوچا جا سکتا قیمت مناسب ملے سوچا جا سکتا. معروف نے کہا اچھا دیکھ یہ 100 اونٹ کی قطار ہے امبر کستوری سے لدا ہوا ہے شام کے بازار میں جا کے فروخت کر تیری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا. اس نے کہا تیری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا. عبداللہ نے کہا بالکل کرنی قیمت مناسب ہے مولا نے بھی 7 کا وعدہ کیا تھا قیمت مناسب ہے مولا نے بھی 7 کا وعدہ کیا تھا. اس نے یوں 1 منٹ نہیں لگایا مہار اس کے ہاتھ میں دی جوتی پکڑی سر سے فوراً چل رضا شہنشاہ کی محفل پر رضا نے دیکھا
معروف ادھر جی مولا یہ جوتی کہاں سے لی؟ مولا عبداللہ سے لی۔ اچھا سودا کہاں پہ ہوا؟ مولا جنگل میں ہوا۔ امام نے کہا تو نے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا ہے۔ کیا بات، تو نے جنگل میں غریب کو لوٹ لیا ہے۔ اب چل جوتی سر پہ رکھ اور کر دربان۔ اب معروف نے جوتی سر پہ رکھی، دربانی کرنا شروع کر۔ اب معروف نماز پڑھتا ہے جوتی سر پہ، جو کام بھی کرتا ہے جوتی سر پہ۔ میں نے کہا عالم دین سے پوچھا، میں نے کہا میں نے یہ بات سنی ہے کہ معروف جب بھی نماز پڑھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی۔ اس نے کہا ہاں بیٹا، جب بھی نماز پڑھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، نماز پڑھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، کوئی بھی کام کرتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی۔ میں نے کہا نماز میں کبھی اتارتا بھی تھا؟ وہ کہتا نہیں اتارتا نہیں تھا۔ میں قیام میں جاتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، رکوع میں جاتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، سجدے میں جاتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی، تشہد میں بیٹھتا تھا جوتی سر پہ ہوتی تھی۔ میں نے کہا باپ اللہ تیرے کیا کہنے، جن کی جوتیاں نماز میں آ سکتی ہے ان کا نام نماز میں نہیں آ سکتا۔ کیا کہنا یار، بولو جو بول سکتے ہو۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ بیدار ہیں۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ یاد ہے نا موضوع، حسین وارث انبیاء ہے۔ کل ہمارا موضوع اس جگہ پہ آ کے رک گیا تھا کہ جناب نوح نے ایک کشتی تیار کی اور جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو کشتی سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور حسین ابن علی نے بھی دلوں کے ٹکڑوں کی کشتی بنائی۔ بول دے آئیے گا، آج سے موضوع تھوڑا سخت ہو رہا۔ حسین ابن علی نے دلوں کے ٹکڑوں کی کشتی بنا کے خون کے سمندر پہ چلا کے انسانیت کو بچا لیا۔ بولے حسین ابن علی نے انسانیت کو بچا لیا۔ اب حسین ابن علی نے کشتی کہاں سے چلائی؟ صرف 10 محرم کو نہیں چلائی۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں بہت پیچھے جانا پڑے، میں بہت پیچھے نہیں جاتا، میں بالکل قریب سے شروع کرتا۔ 26 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام دن گزر گیا، رات کے بعد مصلی عبادت مسجد نبوی بیٹھے تھے، یا ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ اب یہاں سے کشتی تیار ہو رہی ہے، میں کشتی بنا کے آپ کو چلتی دکھاؤں گا۔ یہ کشتی تیار ہو گئی، ولید نے بلایا، حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، کہا کہ مجھے ولید نے بلایا ہے، میں نے دربار میں جانا۔ کیونکہ یہ موضوع اکثر ہی مسائل میں پڑھا جاتا ہے۔ جب بھی ولید کے دربار کا تذکرہ آتا ہے لوگ کہتے ہیں مسائل شروع۔ میں ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ فضائل میں کیا جائے ایسا موضوع جو اکثر مسائل میں پڑھا جاتا ہے۔ اب حسین نے کہا جب بھی میں دربار میں داخل آپ نے میرے پیچھے نہیں جانا، آپ نے دروازے پر رک جانا۔ اگر اندر کوئی ایسا مسئلہ بنا میں وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کروں گا، اور آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ نے دروازہ توڑ کے اندر آ جانا۔ امام اندر جا کے کرسی پہ بیٹھے، ولید نے خط دیا، امام نے خط پڑھا، اس پہ لکھا تھا کہ رزیل شام واصل جہنم ہو گیا ہے، یزید تخت نشین ہو گیا ہے، یزید کی بیعت کی جائے۔ اتنا پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کرسی چھوڑی۔ امام نے فرمایا تجھے نہیں پتا، جا کے اسے کہہ دینا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اور تجھے بھی پتا ہے کہ مجھ جیسے امام حسین علیہ السلام کا رات کے اس وقت بیعت کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا کل سب کو بلانا، پھر دنیا کے سامنے فیصلہ ہوگا کہ بیعت کے قابل وہ ہیں یا میں ہوں، بیعت کے قابل وہ ہے یا میں ہوں۔ اتنا کہنا تھا یا اہل بیت کا پرانا دشمن مروان بن حاکم، اس نے ولید سے کہا ولید ابھی حسین اکیلے ہیں،
یہیں پہ حسین کا سر قلم کر لیا جائے، ورنہ جب تک خون کے سمندر میں تیرو گے نہیں حسین ہاتھ میں آنے والے نہیں۔ اتنا کہنا تھا یا حسین کے چہرے پہ جلال آیا، حسین نے مروان کی طرح دیکھے کہا ماں تکونی جب نظر کا، او ہمارا ماں کے بیٹے کیا کہا تو نے، کیا کہا تو نے؟ یہ سارے ہاشم اندر پہنچے، ہاشم امام حسین علیہ السلام کو گھیرے میں، خبر راتوں رات پورے مدینے میں پھیل، مدینہ اتنا بڑا شہر تو تھا پورے شہر میں پھیل کہ حسین نے کہہ دیا ہے کہ میں مدینہ چھوڑنے لگا، مجھ سے سوال بیعت ہوا ہے، میں مدینہ چھوڑنے لگا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، میں بہت کلوز کر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں پیچھے، حسین نے مدینہ چھوڑا 28 رجب کو حسین بن علی نے مدینہ چھوڑا، 3 یا 4 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے، اور مکہ میں آکے امام حسین علیہ السلام کے پاس اب 2 جگہ تھی، یا امام حسین علیہ السلام نے اپنے دادا عبد المطلب کی حویلی کو کھولنا تھا، یا اپنی نانی خدیجہ کے محل کو کھولنا تھا۔ اب بھی 2 جگہوں کا انتخاب تھا، یا تو امام حسین علیہ السلام اپنے دادا کے گھر میں بیٹھتے یا اپنی نانی کے گھر میں بیٹھتے۔ اپنی نانی کے گھر کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جناب سیدہ کی جاگیر کوئی نہیں تھی، جناب سیدہ کا ورثہ کوئی نہیں تھا، اگر امام حسین علیہ السلام دادا والا ورثہ کھولتے ورق لکھ دیتا تو دادا کی جاگیر تھی، علی کی طرف سے ورثے میں ملی تھی۔ حسین ابن علی نے دادا والا گھر نہیں کھولا بلکہ نانی والا گھر کھول کے ہر اس ورق کے چہرے پہ تماچا مارا ہے جو کہتا ہے کہ وراثت نہیں بنتی۔ حسین نے کہہ دیا اگر زہرا کی وراثت نہ ہوتی میں نانی کا ورثہ کبھی نہ کھولتا۔ بولو اگر زہرا کی وراثت میں نانی کا ورثہ کبھی نہ کھولتا۔ اب 4 ماہ مسلسل امام حسین علیہ السلام نانی کے گھر میں بیٹھے، شعبان میں پہنچے، شعبان کا پورا مہینہ نانی کے گھر مکہ میں، رمضان کا پورا مہینہ مکہ میں، شوال کا پورا مہینہ مکہ میں، ذیقعدہ کا پورا مہینہ مکہ میں، ذی الحج کی 8 تک امام حسین علیہ السلام مکہ میں رکے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے علم امامت سے یہ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں پڑھی۔ جب امام جانتے تھے کہ امام نے حج نہیں پڑھی پھر امام رکے کیوں؟ توجہ میری طرف کیجئے، بھائی پہنچ آئے ہیں میرے بعد بھائی نہیں پڑھی۔ جب امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ امام نے حج نہیں پڑھی پھر امام حسین علیہ السلام مسلسل رکے کیوں؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں، ویسے اہل بیت کے ساتھ مثالیں نہیں دینی چاہیے لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے بغیر کسی تشبیہ کے میں مثال دیتا ہوں۔ میں گھر سے چلا مجلس کے راستے میں پہنچا، ایک بندے نے کہا مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، میں وہیں سے واپس پڑھوں آگے نہیں آؤں۔ وہ بندہ کہے کہ آپ جائیں تو صحیح، میں آگے سے یہی جواب دوں گا جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ مقصد پورا ہی نہیں ہونا۔ جب جا مجلس کے لیے رہا، مجلس ختم ہو گئی ہے، مقصد میرا پورا نہیں ہونا، پھر جا کے کروں گا کیا؟ جب مجھ جیسا کم علم بندہ بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا تو پھر جو کائنات کا امام ہے وہ بغیر مقصد کے کیسے سفر کر سکتا ہے؟ جب امام کو پتا تھا کہ میں نے حج نہیں پڑھا پھر مسلسل 4 ماہ مکہ میں رکے کیوں رہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ 4 قتل سادات کے پہلے شہروں میں ہو چکے، اور امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ جتنا ہی ذریعہ ابلاغ ہے وہ دشمن کے کنٹرول میں۔ دشمن نے لوگوں کے اہل بیت سے اتنا دور کر دیا تھا کہ جب 21 رمضان کو مولا علی کی شہادت سال 2 کے بعد لوگوں کو پتا چلا، دور دراز کے لوگ کہتے تھے علی مسجد میں کیا لینے گئے؟
اتنا ذریعہ بلاغ دشمن کے کنٹرول میں کہ دشمن نے اہل بیت اتنا دور کر دیا تھا لوگوں. اب امام حسین علیہ السلام مسلسل اس انتظار میں تھے کہ کب حج کا موقع آئے. اب یہاں پہ صرف مسلمان نہیں آتے، غیر مسلم بھی آتے، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا نا. غیر مسلم حج کرنے نہیں آتے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تجارتی منڈی ہے، یہاں پہ وہ تجارت کی غرض سے آتے ہیں. مکہ میں داخل ہو نہیں سکتے، خانہ کعبہ کا طواف کر نہیں سکتے، اس لیے خانہ کعبہ کے باہر وہ اپنی اپنی دکانیں سجا بیٹھتے ہیں. کوئی چادریں بیچتا، کوئی کچھ بیچتا، کوئی خوشبوئیں بیچتا. وہ اس لیے آتے تھے کہ یہ تجارتی منڈی ہے، ہم یہاں کچھ نہ کچھ فروخت کریں. اب امام حسین علیہ السلام مسلسل حج کے انتظار میں، حج کا زمانہ آیا، لوگ ادھر سے جمع ہو رہے ہیں، مصر سے آ رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، برے صغیر سے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوئے. ادھر 8 ذی الحج کو مسلمان اکٹھے ہوئے، یا ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی خدیجہ کے دروازے کو کھولا. امام حسین علیہ السلام کے ہاشمی ساتھ چل رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے نوکر بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ امام حسین آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ علی کا بیٹا آ رہے ہیں یا امام حسین علیہ السلام. لبیک اللہم لبیک کی آوازوں کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک کے نعروں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چل رہے تھے. حسین لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، یا حسین کے نوکر لبیک یا حسین کے نعرے حسین لبیک اللہم لبیک کہہ کے چل رہے تھے. حاجیوں نے آتے ہوئے حسین کو دیکھا. جملے میں نے آہستہ کہنے ہیں، آپ کی معیار سماعت کو چیک کریں. حسین کعبہ کی طرف آ رہے تھے، حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ حسین کو دیکھ رہا تھا. حاجی کعبے کی زیارت کر رہے تھے، کعبہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے مچل رہا تھا. حسین نے جیسے ہی خانہ کعبہ کی حدود میں قدم رکھا، حسین نے جو مڑ کے عباس کو دیکھا. عباس نے اشارہ امامت کو سمجھا. اشارہ امامت کو سمجھتے ہوئے عباس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ عمرے کی نیت کر لو. حسین کہہ رہے ہیں عمرے کی نیت کر لو. حسین کہہ رہے ہیں عمرے کی نیت کر لو. یہاں پہ امام نے اپنا اختیار امامت دکھانا تھا. اب امام نے طواف کرنا شروع کیا. طواف مکمل ہوا، یا حسین نے طواف مکمل کر کے خانہ کعبہ کو چھوڑا. جیسے امام نے خانہ کعبہ کو چھوڑا، اب خانہ کعبہ میں حاجیوں میں ہلچل مچ گئی. وہ دیکھو حسین جا رہے ہیں، وہ دیکھو حسین جا رہے ہیں، وہ دیکھو حسین جا رہے ہیں. حسین آگے آگے چل رہے تھے، پیچھے حسین کے نوکر تھے، پیچھے حاجیوں کی کثیر تعداد تھی. حسین چلتے چلتے وہاں پہ آ کے رکے جہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، جہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. یا حسین نے مڑ کے دیکھا، حاجیوں کی کثیر تعداد تھی. حسین نے کہا کہاں آ رہے ہو، کہاں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا حسین آپ میں کعبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم عبادت کیسے کریں گے، ہم عبادت کیسے کریں گے؟ حسین نے کہا جس کی بیعت کی ہے اسے کہو حج پڑھ کے دکھائے. جس کی بیعت کی ہے نا اسے کہو حج پڑھ کے دکھائے. حاجیوں نے کہا علی ابن ابی طالب کے بیٹے اگر آپ حج سے چلے جائیں گے ہم عبادت کیسے کریں گے، ہم حج کیسے کریں گے؟ یہی جملہ تو حسین نے لکھوانا تھا کہ جس عبادت سے ہم چلے جائیں پیچھے اللہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا. کیا کہنے، جس عبادت سے ہم چلے جائیں پیچھے اللہ عبادت قبول ہی نہیں کرتا. اب اگلا منفی پروپیگنڈا ہونا حسین کے خلاف کہ ہم کہتے تھے نا کہ بنی ہاشم ہر کام میں اپنی حکومت مانگتے ہیں. یہ دیکھے حکومت کی خاطر اللہ کا گھر چھوڑ دی، اللہ کے گھر کی عبادت چھوڑ دی. اب یہ منفی پروپیگنڈا ہونا. یا حسین ابن علی نے جناب عباس کی طرف جناب عباس کو اشارہ کیا.
جناب عباس جلدی سے خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے، جلدی سے خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے بندے اس جملے کی مجھے قیمت ادا کرتے ہیں۔ عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے، جس گھر پہ علم ہو وہ علم بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور کعبہ کی چھت پہ علم نہیں علمدار کھڑا تھا۔ کیا کہنے یار صدا جیو، کعبہ کی چھت علم نہیں علمدار کھڑا، کعبے کی چھت عباس کے پاؤں کے تلووں کو چوم رہی تھی۔ حاجی کعبے کا طواف کر رہے تھے، کعبہ عباس کے تلووں کو چوم رہا تھا، عباس حسین کو دیکھ رہے تھے۔ چلو پھر جملہ وہی کہہ دے، تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ وہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے نہیں تو ہاتھ بلند کر کے حیدر، جس کی جہاں عبادت ہو رہی وہ وہی دیکھ رہا ہے۔ عباس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، حسین نے آنکھوں کا اشارہ کیا، آنکھوں کا اشارہ کرنا تھا، یا عباس نے خطبہ شروع کیا۔ اب کعبے کا طواف خاموشی سے نہیں ہوتا، کعبے کا طواف کرنے کے لیے ایک تسبیح پڑھنا پڑتی ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لا شریک لک لبیک اللہم۔ اب یہ خاموشی سے نہیں ہوتی، دل میں نہیں ہوتی، اس کے لیے اونچی اونچی بولنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی عباس نے خطبہ شروع کیا، ایسے سناٹا چھا گیا کہ دلوں کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، دلوں کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ یہ عباس نے پہلا جملہ کہا، عباس نے کہا الحمدللہ الذی، عباس نے 3 جملے کہے، 3 اشارے کیے ہیں، وہ اشارے میں کرنے لگا ہوں۔ پوری زندگی عباس کی 3 اشاروں پہ قربان۔ عباس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو عزت بخشی، اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے، جس نے اس کعبے کو عزت بخشی اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے، جس نے اس کعبے کو عزت بخشی اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے۔ اگلا جملہ عباس نے کہا، جناب عباس نے جو اگلا جملہ کہا کمال کر دیا۔ جناب عباس نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس کعبے کو سجدہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، میرے باپ کے قدموں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو سجدہ اینٹوں کی وجہ سے نہیں، اس کو سجدہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ گھر تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا۔ گھروں کا طواف نہیں ہوتا، اینٹوں کے مکان کا طواف نہیں ہوتا۔ عباس نے اگلا جملہ کہا، عباس نے یوں جلال میں آ کے کہا، عباس نے کہا او کافروں، او فاجروں، او کافروں، او فاجروں، یا مولا عباس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کعبے میں کھڑے ہوئے ہیں، احرام باندھے کھڑے ہوئے ہیں، ابھی وضو کر کے آئے ہیں، داڑیاں ان کے چہروں پہ ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہیں، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کے ترانے گا رہے ہیں، مولا آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، آپ انہیں فاجر کہہ رہے ہیں۔ عباس نے کہا جس دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں کھڑے ہو کے بھی کافر ہوتا ہے، جس دین سے حسین نکل جائے وہ کعبے میں بھی کھڑا ہو تو کافر ہوتا ہے۔ او کافروں، او فاجروں، تم نے کیا سمجھا کہ تم حسین کو حج نہیں پڑھنے دے رہے؟ تم نے کیا سمجھا تم حسین کو روکے ہوئے ہیں؟ تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا۔ اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے، اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں پہ آ جائے، کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں پہ آ جائے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا کعبوں کی دیواروں نے ہلنا شروع کیا، حسین نے اپنی کرسی چھوڑی، کرسی چھوڑ کے تیز قدموں کے ساتھ کعبے کے قریب گئے، کعبے پہ اپنا ہاتھ رکھا، رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، رک جا تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔
اس کعبے کو بچاتے بچاتے حسین کا پورا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، آج 4 محرم 5 کی رات ہے، چند دن کا مہمان ہے زہرا کا لال۔ کوشش کرو اگلے دنوں میں ہنسو نہیں، ایسے رہو جیسے آپ کے گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں۔ حسین اس کعبے کو بچانے کے لیے اپنے 6 ماہ کے عسکر کو بھی دے دیا۔ حسین اس کعبے کو بچانے کے لیے بہنوں کی چادریں دے دی۔ آج بندے ہم سے کہتے ہیں شیعہ اپنی ماں بہنوں کو مجلسوں میں کیوں لے کے آتے؟ میں ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے حسین کو قتل کرنے کے بعد زینب کو مدینے بھیج دیا ہوتا، ہم مائیں بہنیں لے کے کبھی بازاروں میں نہ آتی۔ یہ ماتم کر کے کائنات کو بتاتی ہیں کہ ہم کا نیزان زینب ہے، یہ کائنات کو بتاتی ہے کہ زہرا کی بیٹیاں اجڑی کیسے تھیں۔ اجروں کو میں اللہ، اجروں کو میں اللہ، جتنا ہو سکے رو لو۔ کون ہے زینب عالیہ؟ جس نے سب سے زیادہ قربانی اسلام پہ دی، پورا کربلا پال کے حسین کو دینے والی کا نام زینب عالیہ ہے۔ جب قافلہ چلنے لگا ہے نا مدینہ سے، عبداللہ بیمار تھے، آ کے حسین سے کہا مولا چند منٹ میں اپنے حرم سے بات کر سکتا ہوں۔ حسین نے کہا عبداللہ تو نے حسین پہ احسان کیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، قافلہ رکا ہوا ہے، جا کے جو بات کرنی ہے کر لے۔ عبداللہ چلتے چلتے عالیہ کے قریب پہنچے، عالیہ تڑپنے لگی، کہا عبداللہ اگر مجھے لینے کے لیے آئے ہو نا میری لاش لے کے جاؤ گے؟ عبداللہ نے کہا عالیہ میں تجھے لینے نہیں آیا، ایک منت کرنے آیا ہوں۔ حسین کے میرے ساتھ 2 رشتے ہیں، دنیا کے رشتے میں وہ میرا بھائی ہے، شریعت کے رشتے میں وہ میرا امام ہے، اور جب امام پہ کوئی مشکل بنتی ہے نا امت پہ واجب ہو جاتا ہے صدقہ دینا۔ اتنا کہنا تھا یا بی بی جلال میں آئی، عبداللہ تو اتنا امیر ہو گیا ہے، تیرے پاس اتنی کون سی قیمتی چیز ہے جو میرے بھائی حسین پہ صدقہ کرے گا؟ رو کے کہتا میرے پاس قیمتی چیز کوئی نہیں ہے، یہ میرے 2 بچے قیمتی ہیں، جہاں پہ دیکھے نا حسین پہ مشکل بن گئی ہے، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ دے دینا، ایک کو میری طرف سے۔ اجروں کو میں اللہ، اجروں کو میں اللہ، جو ہائے کر کے رو رہے اللہ کرے کسی کم میں ہائے نہ کرے۔ ایک کو اپنی طرف سے صدقہ دے دے، ایک کو میری طرف سے صدقہ دے دے۔ 10 محرم کو، شب عاشور کو، جب بھی حسین ان 2 شہزادوں کے قریب سے گزرتے ہیں نا، یوں میری طرح دیکھنا، یہ شہزادے اپنے آپ کو یوں اونچا کرتے ہیں کہیں ماما ہمیں چھوٹا نہ سمجھے۔ یہ واحد شہزادے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے خیمے میں جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب بھی خیموں میں جاتے تھے بی بی چڑا کے کہتے تھے ابھی زندہ ہو، ابھی میرے حسین میں قربان نہیں ہوئے۔ آخر بار بار اجازت مانگنے کے بعد اجازت ملی، ماں کے خیمے میں پہنچے، ماں کے خیمے میں جا کے اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جو اولاد والے بیٹھے مجھے بتاؤ، ایک کی عمر 7 سال ہو، ایک کی عمر 9 سال ہو، انہیں پتہ ہو کہ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں، کتنا دل کرے گا کہ ان کی ماں انہیں پیار کرے؟ اور محمد کا دل کر رہا تھا کہ ہمیں عالیہ پیار کرے، ہمیں ہماری ماں پیار کرے۔ بی بی نے کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میرا پیار اتنا سستا نہیں، اور پہلے 3 باتیں کر پھر وعدہ ہو گیا میں پیار کروں گی۔ اچھا اما پہلا وعدہ کون سا؟ بی بی رو کے کہتی پہلا وعدہ یہ کر غلطی سے بھی تیری نظر دریا کی طرف نہیں پڑے گی، ابھی میرے حسین کا اکبر پیاسا ہے، ابھی میرے حسین کا اصغر پیاسا ہے۔ اما جب دوسری وصیت یہ ہے کہ تو ہے حسین کا صدقہ، غلطی سے بھی کربلا کے میدان میں نہ گرنا، تو حسین کا صدقہ ہے، یہ اکبر کی جاگیر ہے، اگر کربلا کی اس دھرتی پہ گرا تو میں تیری ماں نہیں بنوں گی۔ اچھا اماں تیسرا کون سا وعدہ ہے؟ بی بی کہتے تیسرا یہ کرنا ہے وعدہ کہ ہر شہید نے
زین چھوڑتے ہوئے پکارا ہے تمہارے ماموں کو، تیسرا وعدہ کرو جب زین سے زمین پہ آؤ میرے بھائی کو نہیں پکارو گے، میرا بھائی صبح سے لاشیں اٹھا کے تھک چکا ہے اور میرے بھائی سے چلا نہیں جاتا۔ اچھا وعدہ ہو گیا، یہ تینوں وعدے ہیں، ہم کوشش کریں گے پوری کرنے کی۔ اب جتنے سوار بیٹھے وہ اس چیز کی گواہی دیں گے، ہر شہید کی قبر کربلا کے اندر ہے، یہ واحد شہید ہے جن کی قبر کربلا سے 11 کلومیٹر دور ہے۔ حسین اپنے بھانجوں کی جنگ دیکھ رہے تھے، جب تک حسین کا چہرہ پریشان نہیں ہوا حسین کا چہرہ مطمئن تھا۔ بی بی عالیہ پریشان رہی ہے، جب حسین کا چہرہ پریشان ہو گیا بی بی خوش ہو گئی۔ اب بی بی کو پتہ چل گیا میرے بیٹے مارے گئے ہیں۔ حسین چلتے چلتے خیموں میں آئے، کہا زینب تیرے بیٹے مارے گئے ہیں، مجھے ممبر کی قسم ہے۔ بی بی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ حسین نے پھر کہا زینب تو نے سنا نہیں ہے تیرے بیٹے مارے گئے ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا، یا حسین نے رونا شروع کیا۔ بی بی نے ماں کی چادر اٹھا کے حسین کے آنسو صاف کرنے شروع کیے، کہا تو نہ رو، صدقوں کو رویا نہیں جاتا، جو مارے گئے ہیں وہ تیرے صدقوں کو رویا نہیں جاتا، جو مارے گئے ہیں تیرے صدقے۔ حسین چلنے لگے خیمے سے باہر، بی بی نے ابا میں ہاتھ ڈالا، ابا میں ہاتھ ڈال کے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کی آواز ہے تیرے بیٹوں کی لاشیں لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا جہاں گرے ہیں وہیں پڑے رہنے دے، جتنی دیر میں تو نے آنا اور جانا ہے نا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ، میں تیرے چہرے کی زیارت کرتی ہوں۔ خود ہی تو کہا ہے نا کربلا سے دور گرے ہیں، اب جتنے ماتمی بیٹھے ہو ایک بار اپنے سر پہ ہاتھ رکھو اور ایک بی بی سے سوال کرنا ہے، جتنے ماتمی بیٹھے سر پہ ہاتھ رکھنا ایک بار اپنے سر پہ ہاتھ رکھو اور بی بی سے سوال کرنا ہے، بی بی جب تیرے اپنے بیٹے گرے ہیں حسین کو نہیں جانے دیا، بی بی اس وقت کیا ہوا تھا جب اکبر کو پرچی لگی حسین سے پہلے کربلا